بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آسانی کے لیے 12 مہینے تجویز فرمائے، لیکن ان میں رمضان کو جو اہمیت حاصل ہے دوسروں کو نہیں۔ رمضان مبارک کے سلسلہ میں ذخیرہ احادیث میں بے شمار ارشادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہے۔ رمضان کی اہمیت اور عظمت ہو یا اس کی برکتوں کا بیان، گناہوں کی بخشش کا سوال ہو یا خیر کے دروازوں کے کھلے رہنے کا تذکرہ، غرض رمضان کے حوالے سے ہر پہلو نمایاں اور بے شمار خصوصیتیں لیے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے بے چین رہتے تھے، رمضان کے انتظار میں شعبان کا ایک ایک دن شمار کرتے تھے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے ایام گننے کا اہتمام فرماتے تھے، اتنا دیگر مہینہ کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے، اگر اطلاع ابر آلود ہوتا تو 30 کا عدد پورا فرماتے تھے۔ ناظرین، اب رمضان مبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کی فضیلتوں سے آپ بخوبی واقف ہے، اور اس کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے روزہ کی کتنی اہمیت ہے اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لہذا ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ ناظرین، روزہ اسلام کی اہم ترین عبادت ہے، بلکہ اس کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ روزہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ کھانے پینے کے تمام اسباب موجود ہے، لیکن ایک دانہ حلق سے نیچے نہیں جا سکتا۔ پانی کی کمی نہیں، اور پیاس نے لب و دہن کو خشک کر رکھا ہے، لیکن کیا مجال کہ کوئی گھونٹ حلق کو تر کرے۔ دن بھر تپنے کے بعد روزہ دار سورج ڈوبتے ہی اللہ کے حکم سے کھاتا ہے۔ یہ سب گویا اپنے رب سے تعلق و محبت کی نشانی ہے کہ سب کو چھوڑ کر اس کی خوشی حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، یا یہ کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ ناظرین، روزہ کا مقصد کیا ہے؟ روزہ کا مقصد، قرآن کریم نے روزہ کا مقصد خاص تقوی کا حصول بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین، تقوی ضبط نفس کا نام ہے۔ پیٹ اور نفسانی خواہشات گناہ کے سب سے بڑے دروازے ہیں۔ ہر گناہ کا تعلق ان دو چیزوں سے جڑتا ہے۔ روزہ صبح سے شام تک حرام تو کیا بلکہ حلال اور جائز طریقہ پر بھی ان خواہشات کو برتنے اور عمل میں لانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو بندہ مسلسل 1 ماہ تک اپنے نفس کو پابند رکھے گا، یقیناً اس میں ضبط کی صلاحیت پیدا ہوگی اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے گا۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ اور روزہ کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ نیت کی تعریف یہ ہے کہ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، یعنی نیت اصل میں دل سے اس بات کو سمجھ لینے کا نام ہے کہ وہ فلاں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اس تعریف سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اصل میں دل کے ارادہ کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ لہذا آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ کافی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اسی طریقے سے میں رمضان کے متعلق اور بھی بہت سے مسائل کے اوپر آپ کے سامنے ویڈیو پیش کروں گا انشاءاللہ۔